نماز کی بات کریں تو کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے شاہ صاحب پتہ نہیں آج تیاری کر کے نہیں آئے، شاہ صاحب شاید کچھ بھول گئے ہیں تو آج نماز کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا کہ دنیا کے تمام کاموں میں سے سب سے خوبصورت جو کام ہے وہ نماز ہے۔ الفرق بین المومن والکافر الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اس کا نام اللہ نے نماز رکھ دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ جس طریقے سے میرا حبیب مجھے یاد کرے گا وہی نماز ہے، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں گے بس وہ سارا کچھ فرائض میں شامل ہو جائے گا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو تجربے کر کر کے کسی منزل تک پہنچو، دوسرا اللہ نے وہی نازل کر کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا، بس مان لو تمہیں ٹھوکریں در در کی کھانی نہیں پڑیں گی۔ گھر گھر میں بے سکونی ہے، دل دل میں بے سکونی ہے، معاشرے میں بے سکونی ہے، ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دھاڑے مار مار کے علامہ اقبال روتے تھے جب قرآن پاک پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ خود بھی اہل کلام تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جس ہستی نے لکھا ہے اس کے آگے سارا کچھ بے بس ہے، اس لیے وہ روتے تھے اور پڑھتے تھے۔ سطحی طور پہ نہیں پڑھتے تھے، وہ دل کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کو اچھے استاد ملے تھے، اچھے مرشد ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ امام مہدی فرمائیں گے کہ پڑھائیں، اب آپ تشریف لے آئیں، نماز آپ فرمائیں گے کہ نہیں یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو نماز دنیا پہ آتے ہی کس سے واسطہ پڑ گیا؟ نماز سے۔ 5 سینسز سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، سر کے اوپر آ گئے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ہم جھکتے جاتے ہیں حتیٰ کہ زمین کے ساتھ لگتے ہیں جب، تو کون سی چیز کو ہم زمین کے اوپر رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، سجدہ ریز کر دیتے ہیں، وہ سر ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس کا علامتی اظہار یہ ہے، اور اس کا مفہوم اگر نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری عقل، میری دانش اور اس کا تمام مرکز جو میرا سر تھا وہ میں نے اس لیے جھکا دیا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، میرے ناک غلط سونگھ سکتے ہیں، لیکن میری زبان غلط چکھ سکتی ہے۔ ساری باتیں 5 سینسز پر میں ایمان نہیں لایا بلکہ تیری ذات پر ایمان لایا ہوں، اور وہ تیرے آگے سب ہیج ہیں، اس لیے میں سجدہ ریز ہوں، اس لیے جو میری عقل کہے گی میں وہ نہیں کروں گا بلکہ جو تو نے فرما دیا میں وہ کروں گا۔ اس پمفلٹ شریف پہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں، میں کہ دفعہ ہو جاؤ تم بھی اور تمہارا پمفلٹ بھی، اور اپنی اصلاح کرو۔ میں اس کو جاتے ہوئے دعا دی، اللہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اصلاح کی توفیق دے اور لوگوں کو ورغلاؤ مت، دین سے دور مت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو اور وہ سارا میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا ثواب دے دیا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب میں آپ کو پہلے ایک بات عرض کروں گا جو میرے دل میں آ گئی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ میں دے رہا تھا اور ایک ہی دفعہ میں نے نماز پر خطبہ دیا تھا، خطبہ جمعہ، تو وہی جمعہ تھا جس میں مجھے سمجھ آئی کہ نماز کی بات کریں تو کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی جمائیاں لے رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے شاہ صاحب پتہ نہیں آج تیاری کر کے نہیں آئے،
شاہ صاحب شاید کچھ بھول گئے ہیں تو آج نماز کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا کہ دنیا کے تمام کاموں میں سے سب سے خوبصورت جو کام ہے وہ نماز ہے۔ دین کے تمام امور میں سے جو سب سے اہم امر ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اور آپ پڑھ لیں کہ سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حشر میں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو نماز اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اس کا ظاہری اظہار نماز ہے۔ اب جو کہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں، سارے عمل کر لوں گا لیکن نماز کے بغیر ہی کروں گا، تو جو پہلا حکم جہاں سے اللہ نے سٹارٹ لیا ہے کہ ظاہری طور پہ آپ کر لیں، باطنی طور پہ تو پھر عمل ہوگا نا۔ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو مثال بڑی اچھی لوگ دیتے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ تو ایسے کر رہے ہیں کہ ہم نے خط میں اپنا تمام اعمال لکھ دیا ہے۔ اب ظاہری باتوں سے یہ تو ریاکاری ہو جائے گی، باہر لفافے کے ایڈریس لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خط ہمارا ویسے ہی پہنچ جائے گا۔ تو جتنا اندر کے مندرجات عام ہیں وہ تمام ڈرافٹنگ اگر ایڈریس لکھا نہ ہو تو خط بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظاہریت جو ہمیں سکھائی گئی ہے یہ بھی دین میں اہم ہے، ظاہریت، اور اس کے بعد پھر باطنیت کی باری آتی ہے۔ باطنیت بہت عام ہے لیکن ظاہریت بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو نماز اللہ کے فائدے کی چیز نہیں ہے، قرآن کے فائدے کی چیز بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے کی بھی چیز نہیں ہے۔ بے شک یہ سب نے یہ حکم دیے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں کہ ان کی امت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن ضرورت ہماری اپنی ہے۔ ضرورت کس کی ہے؟ ہماری اپنی ہے۔ اور یہ چیز میں نے بیان کرنی ہے کہ نماز سے پڑھنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو نماز میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، گپیں لگا رہا ہوں، فضول حرکت کر رہا ہوں، وقت ضائع کر رہا ہوں اور بیکار باتیں سوچ رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، کسی کے بارے میں کچھ غلط منصوبہ بنا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو پہلا فائدہ تو یہیں شروع ہو گیا کہ میں جب مسجد کی طرف چلا یا مصلی کی طرف کھڑا ہونے کی تیاری کی تو یہ سارے کام جو شیطان نے میرے مزاج میں داخل کر دیے تھے اور میرے معمول میں داخل کر دیے تھے وہ رخصت ہو گئے۔ اب میں نماز کی طرف چل پڑا تو اب میں نے ارادہ کیا اور ارادے کے ساتھ ہی اللہ کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ برائی جب عمل کیا جائے تو پھر شروع ہوتی ہے، اور نیکی کا جب ارادہ کرتے ہیں تو اس کا اجر شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی مرضی ہے دینے والے کی۔ تو وہ جب برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پہ جب تک عمل نہیں کرتے وہ برائی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن نیکی کا ہم ارادہ کریں، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے، کہ احد کا پہاڑ، وہ ایک بڑی رینج ہے اس کی، کافی لمبا پہاڑ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمان ہے، اپنے دل کو ٹھنڈا کریں یہ سن کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کی یہ بذات خود اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ انشاءاللہ تفصیل سے کسی وقت بیان کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو اور وہ سارا میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا ثواب دے دیا. سمجھے یہ نیک ارادے کا. یہ بتائیے کہ زبانی میرا ویسے ہی خوش اعتقادی نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن پاک احادیث یہ سکھاتی ہیں کہ جب ہم اچھا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمارے نامہ اعمال کو خوبصورت بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر میں گیا جناب کہ چلے نماز پڑھنی ہے. پھر میں نے وضو کیا تو ماشاءاللہ جتنے میرے اوپن باڈی پارٹس تھے وہ میں نے ان کو دھویا. منہ ہو گیا، ہاتھ ہو گئے، پیر ہو گئے، بازو ہو گئے. یہ صاف کر رہا ہوں، ٹھنڈا کر رہا ہوں، پاکیزہ کر رہا ہوں. اور اس کے میں طبی فائدے بیان کرنا شروع کروں تو پھر یہی آج کا موضوع بن جائے گا. مختصر بات یہ ہے کہ میں فائدہ کس کا کر رہا ہوں، دھو کس کو رہا ہوں، اپنے آپ کو دھو رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کے بدلے میں میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے. تو تصفیہ کا عمل شروع ہو گیا، صفائی کا عمل شروع ہو گیا. یہیں سے کہ میں اپنے آپ کو صاف کرنا میں نے شروع کر دیا. تو میں صاف ہو کے پھر اگلا کام شروع ہو گیا. اس کے بعد تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے من کو پاک کرنا. صاف ظاہر ہے کہ اگر میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں ساتھ والے کی جیب کاٹ لوں تو وہ تو نماز ہوگی نہیں کہ ہوگی. اونچی آواز میں بولے نا. ہم میں تو الحمدللہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو جیب کاٹتا ہو. تو آپ فخر سے بولیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نماز اس لیے کبھی نہیں پڑھ سکتے کہ ہم ساتھ والے کی جیب کاٹ لیں یا ہم جوتی چرا کے بھاگیں. تو صاف ظاہر ہے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے. اور پھر اللہ سے وعدہ شروع ہو جاتا ہے جو انشاءاللہ جب نماز کا پھر تذکرہ آئے گا نا، صرف نماز کے جو الفاظ ہیں تو انشاءاللہ تفصیل سے پھر ان کی تشریح کی جائے گی. تو وہ والے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا تزکیہ ہو گیا، ہمارا تصفیہ ہو گیا، ہمارا جسم بھی پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہونا شروع ہو گئی. اور ذکر کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں. ایک ابھی جو ہم نے کیا جو اللہ کے نام کا ذکر ہے. دوسرا ذکر جو ہے وہ ہے قرآن پاک، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تیسری قسم ذکر کی جو ہے وہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خطاب میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کریں. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اگر یعنی بزرگان دین اس میں فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو آپ نماز پڑھیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو قرآن پاک پڑھیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی باتیں کروں تو پھر اللہ کے اسماء کا ذکر کریں. تو یہ ساری باتیں ہو گئیں، یہ سارے ذکر میں شامل ہو گئے. لیکن ذکر کا نام لے کے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں. تمام دنیا کی راحتوں سے خوشی دلوں کی کہیں بڑی ہے. دنیا میں آپ معاشیات والوں سے پوچھیں، نفسیات والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر شخص مصروف ہے اس لیے کہ مطمئن ہونا چاہتا ہے. جو مال کمانے میں بھی مشہور، یہ الگ بات کہ مال کمانے سے وہ مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ مصروف کیوں ہے کہ اطمینان چاہتا ہے. اور جو باقی کام کر رہا ہے وہ بھی اطمینان چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ڈھونڈو
خود تجربہ کر لو کہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں تجرباتی جانور بنایا ہے، کرو تجربے۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک تو تجربے کر کر کے کسی منزل تک پہنچو، دوسرا اللہ نے وہی نازل کر کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا، بس مان لو تمہیں ٹھوکریں در در کی کھانی نہیں پڑیں گی۔ عین ممکن ہے کہ آخر تک میں چلا جاؤں، فرشتے لینے کے آئے، میں اس وقت بھی مطمئن نہ ہوں، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اطمینان کیسے ہی حاصل ہوگا اگر میں خود تجربے کرتا رہوں گا۔ اگر میں اللہ کی بات ہی مان لوں تو مجھے ابھی پتہ چل گیا کہ اطمینان کیسے ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور ہم بے چین کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور یہ بات نہیں سمجھ آتی، نہیں، اس وجہ سے گھر گھر میں بے سکونی ہے، دل دل میں بے سکونی ہے، معاشرے میں بے سکونی ہے، ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے بے چین ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ تیسرا علاج ہو گیا، نفسیاتی علاج ہو گیا، نفسیاتی ضرورت ہماری پوری ہو گئی کہ ہم جب اللہ کا ذکر، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جھوٹے دل سے نہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ یا اللہ تو نے ہمیں موقع دیا، تیرا شکر ہے۔ اب بندہ نماز پڑھنے آیا ہے تو ایک وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس نے لکھا، ڈیل کارنیگی نے واقعہ لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بہت ہی شدید قسم کا مریض تھا، تو اس کو ڈاکٹر نے ایڈوائس دی کہ آپ بہت ہی صحت افزا کوئی پہاڑی مقام تھا، وہاں چلے جاؤ تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن ایک خط اس نے دیا کہ یہ ادھر نہیں کھولنا، یہ ادھر جا کے کھولنا ہے، پھر تمہیں فائدہ ہوگا۔ ادھر جا کے وہ چلا گیا پہاڑی سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے بڑی اس میں کیفیات رکھی ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے دیکھا نا جب کشمیر میں جا کے، تو انہوں نے لکھا، کوہ دریا و غروب آفتاب، کوہ دریا و غروب آفتاب، پہاڑ، دریا اور غروب آفتاب کا منظر، من خدا را دیدم آجا بے حجاب، بلا شبہ میں نے بے پردہ اپنے اللہ کو دیکھ لیا۔ یہ چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں نا۔ تو پھر ادھر کا پاکیزہ موسم اور پولیوشن فری ماحول، وہ پہنچ گیا ادھر۔ تو اس نے جا کے وہ ڈاکٹر کا خط کھولا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا کہ میرے پیارے مریض، تم پہنچ تو آئے ہو، لیکن تم میری اس بات پر اگر عمل نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ کہ تم اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے خیالات، اپنے ٹوٹے پھوٹے جو بھی زندگی کا سٹائل ہے، وہ سارے کا سارا اپنے دل میں بسا کے ساتھ لے آئے ہو، اور تم ادھر رہ کے بھی وہی باتیں سوچو گے جو ادھر سوچتے تھے، اور اسی طرح کڑتے رہو گے جیسے وہاں پہ کڑتے تھے، جب تک یہ چیزیں تم ادھر چھوڑ کے نہیں آئے۔ ان کو اگر نہیں چھوڑ کے آئے تو واپس بھیج دو، بلٹی کروا دو، خالی ہو جاؤ، اور جو کچھ ادھر ہے اس کو دیکھو اور وہاں محسوس کرو اور اس سے لطف اندوز ہو، تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب آپ بات سمجھیں کہ اللہ کے ذکر میں اقبال نے کہا تھا، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ تو جب ہم ذکر میں ہوں تو خیال کسی اور طرف جا رہا ہو تو پھر ذکر ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب تک ہم لاہور سے پیر نہیں اٹھائیں گے ہم کراچی نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے 2 کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے وہ درمیان میں ڈوبتا ہے، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب ہم چھوڑتے ہیں نا، شیطان کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کو کیسے پائیں گے؟ کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ یہ طریقہ مومنوں والا طریقہ نہیں، منافقوں والا طریقہ ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کو یاد کریں تو کیا کریں؟ دل سے یاد کریں، میں وہ کے یاد کریں، فوکس کر کے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ۔ جتنے بھی ذکر ہیں، ذکر کی جتنے بھی میں نے پڑھا، تو وہ دھاڑے مار مار کے علامہ اقبال روتے تھے جب قرآن پاک پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ خود بھی اہل کلام تھے۔
اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جس ہستی نے لکھا ہے اس کے آگے سارا کچھ بے بس ہے، اس لیے وہ روتے تھے اور پڑھتے تھے، سطحی طور پہ نہیں پڑھتے تھے، وہ دل کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کو اچھے استاد ملے تھے، اچھے مرشد ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کے بعد نماز کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ہمیں، اس میں تزکیہ بھی ہے، تطہیر بھی ہے، تصفیہ بھی ہے، اور پھر تعامل بھی ہے کہ ہم آپس میں معاملات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اتنے دن ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ہماری تربیت ہوتی ہے، ہم احساس ذمہ داری سیکھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا۔ پہلے نمبر پہ پابندی وقت نماز نے پیدا کی، تو کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ ہماری ہو رہی ہے نا۔ اطاعت امام کس نے سکھائی؟ نماز نے سکھائی۔ اور پھر اس کے علاوہ صف بندی، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈنڈا لے کے، ابھی فوجی بھی کرتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ڈرل ماسٹر، وہ ان کو سکھا رہا ہوتا ہے تو ٹیڑھا ہے، تو ایسے ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ بچے بھی جاتے ہیں تو بالکل سیدھی صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہے نا۔ تو یہ تربیت ہے نا۔ تو اس سارے کو ملا لیں تو کیا بنتا ہے؟ ڈسپلن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ڈسپلن۔ کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے۔ اور بہت سارے، میں آپ کو مختصراً یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، نماز ان سب کے لیے مفید ہے۔ اب اس سے آگے آ جائیں، وہ یہ کہ ہمارے دین کے 5 ارکان ہیں۔ کیا ہے؟ بولے نا ذرا، کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے تفصیل بیان کر دیتا ہوں، وقت اگرچہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا نا، تو کلمہ طیبہ آ گیا۔ دوسرا رکن ہے نماز، نماز خود نماز ہے، اس لیے دوسرا رکن بھی آ گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ، اگر ایک بندے نے نہیں دی تو وہ کپڑے بھی اس کے حرام کے ہیں، تو حرام کپڑوں کے ساتھ نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب کہ تیسرا رکن بھی جمع ہو گیا، چوتھا آ جائیں، روزہ۔ روزے میں اور نماز میں یہ مشترک چیز ہے کہ روزے کے دوران آپ کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے، اور نماز کے دوران بھی کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے۔ جمع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب رہ گیا حج۔ حج کے اور نماز کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ کعبے کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے نہ حج ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو آپ سمجھیں کہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارکان اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ یہ تو دین کی بات ہوگی۔ اب ایک اور بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے، اگر ہم کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ دانش، عقل۔ اور اس عقل کے 5 انسٹرومنٹس ہیں، اوزار ہیں۔ اگر وہ موجود نہ ہوں تو عقل پوری طرح کام نہیں کر سکتی۔ ان کو کہتے ہیں 5 سینسز، حواس 5۔ تو جہاں 5 ارکان دین کا ذکر ہوا، وہاں حواس 5 کا بھی ذکر ہو جائے کہ
آنکھیں دیکھتی ہیں اور زبان چکھتی ہے، یہ جلد چھوتی ہے، کان سنتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے، ناک جو ہے وہ سونگھتی ہے۔ 5 سینسز سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے سر کے اوپر آ گئے۔ اور نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں ہم جھکتے جاتے ہیں حتیٰ کہ زمین کے ساتھ لگتے ہیں جب، تو کون سی چیز کو ہم زمین کے اوپر رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، سجدہ ریز کر دیتے ہیں، وہ سر ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس کا علامتی اظہار یہ ہے، اور اس کا مفہوم اگر نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری عقل، میری دانش اور اس کا تمام مرکز جو میرا سر تھا وہ میں نے اس لیے جھکا دیا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، میرے کان غلط سن سکتے ہیں، میرے ناک غلط سونگھ سکتے ہیں، لیکن میری زبان غلط چکھ سکتی ہے۔ ساری باتیں 5 سینسز پر میں ایمان نہیں لایا، بلکہ تیری ذات پر ایمان لایا ہوں، اور وہ تیرے آگے سب ہیج ہیں، اس لیے میں سجدہ ریز ہوں، اس لیے جو میری عقل کہے گی میں وہ نہیں کروں گا، بلکہ جو تو نے فرما دیا میں وہ کروں گا۔ اب سمجھ گئے؟ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اور میں نے کہا تھا کہ آگے چل کے اگر اللہ نے موقع دیا تو بیان کروں گا، ابھی وقت نہیں ہوا تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف مسلمانوں پر نماز فرض ہے، ان کے لیے خاص طور پہ یہ سبق ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ نماز کے اندر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم اور خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب غور کریں، اور یہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہو تو بڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں۔ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تعالیٰ مجھے دولت کی ضرورت ہوتی نا، پھر میں کسی بہت بڑے شہر میں تجارتی مرکز میں اپنے بچوں کو جا کے بساتا۔ تو اسی طرح بے شمار ضروریات ہیں، پھر ان کے مراکز بھی ہیں، اگر کچھ اور ضرورت ہوتا تو پھر اسی طرح۔ تو میں اپنے بچوں کو ایک ایسے مقام پہ لے آیا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، صحرا ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، اور تیرا گھر ہے، اس لیے کہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا، بس ایک ہی بات، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے تیری نماز قائم کریں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ یہ ہم ابراہیم، دین ابراہیمی ہے نا اسلام، اور ہر دور کا جو دین ہے سدا بار۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی میں نے آپ کو دی کہ ان پہ وہی نازل ہوئی، واقم الصلاۃ لذکری، اس میں شروع میں بتا دیا گیا کہ میرا ذکر کیسے قائم کرنا ہے، نماز کے ذریعے۔ اور پھر آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے آپ جائیں حضرت زکریا علیہ السلام پر، فنادتہ الملائکۃ وہو یصلی فی المحراب، کہ انہوں نے اللہ سے فرزند مانگا۔ وہ بڑی خوبصورت داستان ہے کہ اس وقت بیان کریں گے انشاءاللہ، داستان تو نہیں ہے، عین حقیقت ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا، اور جب فرشتہ آیا تو وہ محراب میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب محراب کا مطلب حجرہ بھی کرتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں باتیں۔ تو کیا کر رہے تھے؟ زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز ادا کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی ماں کی گود میں ہیں،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأۃ سوء و ما کانت امک بغیہ، آنے والے سوال کرتے ہیں کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، لیکن یہ تیرے پاس بچہ کیسے آ گیا؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اسی بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو آیا ہے اسی سے پوچھ لو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قال اچھا وہ کہتے ہیں، وہ جو سوال کرنے والے تھے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے کہ بھلا جو ایک گود میں یا جھولے میں جو بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا، وہ کبھی باتیں کرتا ہے؟ اب یہ جو ان کا اعتراض سنا تو وہ خود ہی بول پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، میں اللہ کا، لیکن یہ قرآن کا بھی کمال ہے اور اللہ کے نظام کا بھی کمال ہے۔ سوال کرنے والے بریت مانگ رہے ہیں ماں کی، اور آپ بریت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ آپ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ مجھے ابن اللہ کہیں گے، اللہ کا بیٹا کہیں گے، تو پیدا ہوتے ہی آپ نے اعلان کیا فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور میں جہاں بھی ہوں برکت والا ہوں، برکت والا بنایا، اس نے بنا دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اللہ نے وصیت کی، اللہ نے وصیت کی ہے کس کی؟ نماز کی اور زکوٰۃ کی، کب تک؟ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ ہوں، مجھے حکم ملا ہوا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور بڑا پیارا واقعہ آپ ملا لیں، بڑا آپ کو مزہ آئے گا کہ دمشق کی ایک مسجد میں وہ اقامت بھی ہو چکی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، مسجد کے اوپر شور ہوگا تو لوگ اقامت چھوڑ کے ایک دم باہر نکلیں گے کہ باہر کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ پتہ چلا کہ کشتی تشریف لے آئی ہیں اور اندر جو جن کے لیے اقامت ہوئی ہیں وہ حضرت امام مہدی، ان سے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسرا جو آنے والا ہے وہ انشاءاللہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں تفصیل سے جو احادیث میں ہوا ہے نا، کیا وہ ہستی تھی اور کس رنگ میں وہ تشریف لائیں گے کہ نور قطروں کی طرح ان کے چہرے سے برس رہا ہوگا، تو وہ خود بتا رہے ہوں گے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، تو دیکھنے والے پہچان جائیں گے، کیونکہ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے حدیث اس کی گواہ ہیں، غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ یا حضرت تشریف لے آئیے، آپ کہیں گے کہ سیڑھی لگاؤ نا پھر میں اتروں، تو کہنے والے کہیں گے کہ آسمان سے یہاں تک آ گئے ہیں، تو یہاں سے اب اوپر سے نیچے تک نہیں آ سکتے، آپ آ جائیں، تو فرمائیں گے نہیں اب عالم اسباب میں ہوں، تو اللہ نے عالم اسباب میں جو نظام رکھا ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو لیکن پھر آپ امام مہدی فرمائیں گے کہ پڑھائیں، اب آپ تشریف لے آئیں، نماز آپ فرمائیں گے کہ نہیں یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو نماز دنیا پہ آتے ہی کس سے واسطہ پڑ گیا؟ نماز سے، اور یہ کدھر سے؟ پیدائش کے وقت بھی آپ نے اعلان کیا اور دنیا میں آتے بھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ وہ نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہی رہیں گے۔ تو اب یہاں سے آپ سمجھیے کہ یہ ہر دور میں اللہ والوں کا دستور رہا ہے، اور اللہ پہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے، مہربانی رہی ہے کہ اس نے مومنوں کو اتنی بڑی
چیز، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان ان پر کر دیا کہ ان کو نماز عطا فرما دی۔ تو اس سے کٹ کے کوئی بندہ سمجھے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، تو انگریزی والے کہتے ہیں کہ ورسٹ ڈیلوڈیڈ آر دا سیلف ڈیلوڈیڈ، سب سے بڑا دھوکہ وہ کھاتے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر وہ زندگی بھر دھوکے میں رہتے ہیں حتیٰ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا بھی ابھی بات شروع کی تھی تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تو چلیں ساری باتیں چھوڑ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اب علماء نے اس میں گنجائشیں وغیرہ کچھ وہ بتائی ہیں، سب سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ قریب پہنچ گیا کفر کے، لیکن جو الفاظ کے تیور بتا رہے ہیں نا وہ یہ ہیں، متعمدن کا مطلب ہے جان بوجھ کر، کہ جس نے یہ کہہ کے کہا کہ میں نہیں پڑھتا نماز، میں نماز کو نہیں مانتا، یہ متعمدن ہو جائے گی۔ نسیانن تو سستی، قائلی، خطا، اللہ تعالیٰ میں سب سے بچائے، یہ بھی بہت بڑی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں، لیکن یہ ایک الگ شے ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کے نماز کو، پھر آپ نے فرمایا الفرق بین المومن والکافر الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان کیا فرق ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ یہاں سے اہمیت کا پتہ چلا نا۔ اب تیسری بات آپ نے بتائی جو کیفیت بتاتی ہے، اب یہاں فرق آ گیا منافق اور مومن کے درمیان۔ آپ نے فرمایا المومن فی المسجد، مومن اگر مسجد میں ہو تو کیسے ہوتا ہے؟ کالسمک فی الماء، ارشاد یہ فرمایا کہ مچھلی پانی کے بغیر خوش ہوتی ہے یا پانی کے اندر خوش ہوتی ہے؟ پانی کے اندر۔ تو مومن مسجد میں کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے ایسے ہی مومن مسجد کے اندر خوش ہوتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، لیکن منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو اتنے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے جیسا پرندہ جیسے پنجرے میں قید ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ایک آئینہ ہمیں عطا فرما دیا، اس میں ہم خود ہی مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اس آئینے میں خود ہی اپنے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران کیا محسوس کرتے ہیں اور نماز کتنے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں جو شوق ہے، جو ذوق ہے، جو فوکس ہے، جو توجہ ہے، وہاں سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے، دین کے، اللہ کے احکام کے کتنے قریب ہیں۔ اور ہمارے اندر اگر نفاق ہوگا تو پھر بے چینی ہوگی، اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، بہت ہی خطرناک موضوع ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے۔ لیکن اب جاتے جاتے ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ یا اللہ کسی ایک جگہ تو بتا دیتے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا طریقہ ہی کہیں نہیں۔ 5 نمازیں ہیں، کہیں قرآن پاک میں لکھا ہی نہیں ہوا کہ 5 نمازیں ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں۔ اب وہ کچھ لوگوں نے بیچ میں یعنی ماخذ کیے ہیں، اخذ کیے ہیں، لیکن واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اچھا نماز میں پڑھنا کیا گیا ہے، کلمات کیا ہے نماز کے، قیام میں کیا کرنا، قیام ہے کہ نہیں ہے، یہ قیام کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی، سجود کا بھی، ساری چیزوں کا، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات، سورہ فاتحہ قرآن پاک میں ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کے اندر پڑھو۔
آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب یہاں سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قرآن ہی سب، قرآن بہت کچھ ہے لیکن قرآن سب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز مکمل ہوگی ایک ہی فکرے میں، اور وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ گئی، تو ایک ایک چیز ہمیں بتائی گئی کہ ہم نے کس مقام پہ کیا پڑھنا ہے کیا۔ اب یعنی نماز اللہ کا حکم ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اس کا نام اللہ نے نماز رکھ دیا۔ آپ سمجھ گئے کہ جس طریقے سے میرا حبیب مجھے یاد کرے گا وہی نماز ہے، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کریں گے بس وہ سارا کچھ فرائض میں شامل ہو جائے گا، اور وہی نماز اس کو جمع کرو گے تو نماز بن جائے گی۔ یہ تو الفاظ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہمارے جو بزرگان دین بات بتاتے ہیں وہ بھی بڑی پیاری ہے، آپ کو اچھی لگے گی۔ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ایسے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے الف، اگلا قدم ہوتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے، رکوع میں ہو جاتا ہے، یہ سرا بنتا ہے ہے کا اح۔ پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو میم جو گول مروڑی والا میم ہوتا ہے وہ والا بن جاتا ہے۔ اب جب سجدے میں قعدے میں جب وہ بیٹھتا ہے، جلسے میں بیٹھتا ہے تو وہ دال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ان چاروں کو ملا دیں تو کیا بنتا ہے؟ احمد۔ تو نماز کی ظاہری شکل جو ہے یہ بھی شاید اس میں بھی کوئی راز ہے، لیکن راز تلاش کرنے والوں نے جو اندر کی بات ہمیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نظر آتا ہے کہ اللہ کو نبی کی اداؤں سے پیار ہے اور نبی کے نام سے بھی پیار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز سکھائی نہیں ہے۔ اب میری ایک منکر حدیث کے ساتھ بحث ہو گئی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ نماز جو ہے یہ آپ غلط پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرا یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھوں، آپ مجھے سکھا دیں میں تاکہ ٹھیک پڑھ سکوں۔ میں نے کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں آپ اس دور میں تھے؟ میں نے کہا نہیں، ہمیں سیاستہ میں پورا طریقہ سکھایا گیا۔ کہتے ہیں ان کو 200 سال 150 سال بعد جو ہے وہ ان کی تدوین ہوئی، اور بہت عرصہ بعد تدوین ہونے کے بعد اس پہ آپ ایمان لے آئیں۔ میں نے کہا چلیں آپ ان ساری باتوں کو چھوڑیں، آپ مدعا پہ آئیں، آپ مجھے صحیح طریقہ سکھائیں۔ تو جب میں اس پہ اصرار کرنے لگا کہ آپ صحیح طریقہ سکھائیں، اب خاموش۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں بات ہوگی، اب آپ سکھا کے یہاں سے اٹھیں گے کہ یہ میرے والی نماز غلط ہوئی نا، تو اب مجھے صحیح نماز سکھا دیں، آپ کو ثواب ہوگا، میری اصلاح ہو جائے گی۔ تو میں آپ پہ اعتراض تو نہیں کر رہا، میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا میں کل آپ کے لیے ایک پمفلٹ لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا وہ پمفلٹ کب چھپا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑے عرصہ پہلے چھپا ہے۔ میں نے کہا کہ حدیثوں میں یہ غلطی ہے، سیاستہ میں یہ غلطی ہے کہ 150-200 سال بعد ان کی تدوین ہوئی ہے، تو پمفلٹ شریف جو آپ لائیں گے، اور آپ کو اللہ نے کوئی اختیار ہی نہیں دیا، نہ آپ علم دین رکھتے ہیں، اس پمفلٹ شریف پہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں؟ میں کہ دفع ہو جاؤ تم بھی اور تمہارا پمفلٹ بھی، اور اپنی اصلاح کرو۔ میں اس کو جاتے ہوئے دعا دی، اللہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اصلاح کی توفیق دے، اور لوگوں کو ورغلاؤ مت، دین سے دور مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے نبی پر چھوڑ دی کہ نماز ان کو سکھاؤ۔ تو نماز جو ہے اس کے تمام انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشتق ہیں، اور جو کچھ آپ نے کر دیا وہ نماز، بلکہ دین پورے کا پورا آپ دیکھ لیں تو یہ کیا ہے، یہ نقوش پا ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، اللہ نے کہا کہ جو کرتے ہیں تم بھی کرو، یہ ہمارا دین اللہ نے بنا دیا۔ اب اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ اس کی پسند کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے
اس کو پہچاننے کی اور اس احترام کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔